بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ 24ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اللہ کی بھیجی ہوئی سچی باتوں کو جھٹلائے، یعنی اللہ کی بات نہ ہو اور کہے اللہ کی ہے، اللہ کی بات ہو اور کہے میں نہیں مانتا، تو یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اور جس کے پاس سچ آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی تو وہ بڑا متقی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کے آئے اور سیدنا صدیق اکبر نے اس کی تصدیق کی، تو یہ متقی لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے رب کے ہاں وہ سب کچھ ہوگا جو یہ چاہیں گے۔ مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دھمکی دی کہ آپ ہمارے بتوں کے بارے میں غلط باتیں نہ کیا کریں، وگرنہ ہمارے بت آپ کا نقصان کریں گے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں اپنے بتوں سے۔ اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ آسمان و زمینوں کو کس نے بنایا، تو یہ خود کہیں گے اللہ نے۔ پھر آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کریں، کوئی مشقت پہنچانا چاہیں، تو کیا تمہارے بت اس تکلیف کو روک سکتے ہیں؟ یا میرا اللہ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو کیا تمہارے بت اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ خود فرما دیجئے حسبی اللہ، میں تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا تو نیند میں اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، یعنی جب ہم سوتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری روح نکال لی جاتی ہے، اور اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے اس کی روح ہم روک لیتے ہیں، اور جس کی موت کا بھی وقت نہیں آیا تو ہم پھر اس کی روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں، یعنی صبح بیدار ہو جاتا ہے اور پھر اس کی موت تک روح اس کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے کسی چیز کے بھی مالک نہیں، عقل بھی نہیں رکھتے؟ ان سے کہیے کہ ساری شفاعتیں سفارشیں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ نے مشرکین کا مزاج بیان کیا، فرمایا جب ان کے سامنے توحید کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل جو ہیں وہ بڑے عجیب سے ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے بتوں کی باتیں کی جائیں تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ یوں کہیے اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ جو آسمان اور زمینوں کا بنانے والا عالم الغیب والشہادہ ہے، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو کافر ہیں، قیامت کے دن وہ چاہیں گے کہ ساری زمین سونے چاندی سے بھر کر اور اتنی ہی اور زمین لا کر بطور فدیہ کے دے دوں تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں، ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچے تو فوراً اللہ کو پکارتا ہے، اور جب ہم اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں اور ہم اس پر اپنی مہربانی کر دیتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ جو مجھے اچھے حالات ملے ہیں یہ تو میرے علم کی وجہ سے ملے ہیں۔ حالانکہ یہ سب امتحان ہے، یعنی مشکل آئے تو وہ بھی امتحان ہے، اچھے حالات آئیں تو وہ بھی امتحان ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ کیا یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہیے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آئے اور تمہاری کوئی مدد بھی نہ کر سکے، اور اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آئے تمہیں پتہ بھی نہ چلے، اور یا کوئی یوں کہے ہائے افسوس میں غفلت میں پڑا رہا
اور میں غفلت میں پڑا رہا۔ تو یہ سارے بہانے کرنے سے پہلے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اور اللہ کی بات مان لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یوں کہو کہ اللہ اگر مجھے ہدایت دیتا تو میں بڑا متقی ہو جاتا، اور پھر یا یوں کہو کہ جب عذاب کو دیکھو گے کہ اگر اللہ مجھے دوبارہ لوٹا دے، یعنی مجھے موت نہ دے بلکہ دنیا میں لوٹا دے، تو میں نیک کام کر کے آؤں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا ہے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ایمان والے جو متقی لوگ ہیں ان کو ہم جہنم سے بچا لیں گے، برے عذاب سے بچا لیں گے، ان کو کامیاب کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی یہی وحی بھیجی کہ لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ نبی تو کبھی شرک نہیں کرتے، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو گناہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر میرا نبی بھی شرک کرے تو میں اس کے اعمال بھی ضائع کر دوں تو تم کیا چیز ہو؟ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے حق کو پہچانا نہیں، یعنی اللہ کو نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے تھا۔ پھر قیامت کے دن زمین ساری اللہ کے قبضے میں ہوگی، آسمان لپیٹ کر اللہ کے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن جس کو اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے آ جائیں گے، یعنی میدان محشر میں، اور زمین پر اللہ کے نور سے، یعنی اللہ کی روشنی ہے زمین پر جس سے وہ روشن ہوگی، اور پھر سب کے نامہ اعمال ان کو دیے جائیں گے، انبیاء بھی آئیں گے، گواہ بھی آئیں گے، اور پھر ان کے درمیان فیصلہ بھی ہوگا۔ جو کافر ہیں انہیں کہا جائے گا جہنم میں چلو۔ جب وہ جہنم میں پہنچیں گے دروازے کے پاس تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کی ہو اور تمہیں قیامت کے دن سے ڈرایا ہو؟ وہ کہیں گے بے شک رسول آئے تھے، لیکن اللہ کا عذاب تو کافروں کے لیے ہے، یعنی ہم کافر تھے، آج عذاب بھگتیں گے۔ تو پھر انہیں کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو۔ اور اسی طرح جو متقی لوگ ہوں گے ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے اور دروازے کھولے جائیں گے تو جنت کے فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو، طیب تم بہت اچھے نیک لوگ تھے، فادخلوها خالدین، لہٰذا اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ جنتی جنت میں داخل ہو کے پھر کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم فرشتوں کو دیکھو گے جو اللہ کے عرش کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں اور یوں بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ آگے سورہ مومن کا آغاز ہو رہا ہے حامیم سے، یہاں سے آگے صورتیں شروع ہو رہی ہیں، بہت ساری صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوگا، ان کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے ہے، غافر الذنب، وہ اللہ جو گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، اور اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ ایک فلاں آدمی ہے، وہ پہلے آپ کے پاس آیا کرتا تھا، آپ نے پوچھا بھی وہ کہاں ہے، آتا نہیں۔ کسی نے کہا جی وہ شراب کا عادی ہو گیا ہے، وہ نشے میں رہتا ہے۔ تو آپ نے ایک پرچی پر یہ آیت لکھی کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ یہ آیت جب لکھ کے بھیجی تو فرمایا جب وہ نشے میں نہ ہو، ہوش میں ہو، اس وقت اسے یہ پرچی دے دینا۔ تو جب وہ ہوش میں تھا تو اسے جب وہ پرچی پکڑائی گئی، اس نے پڑھا تو رونے لگ گیا کہ مجھے اس میں پیغام دیا گیا ہے کہ معافی بھی ہو سکتی ہے اور پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس نے اس کے بعد توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ بھی، اور جو عرش کے چاروں اطراف میں ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء، اے اللہ آپ کی آپ ہر چیز سے وسیع ہے، آپ کی رحمت بھی، آپ کا علم بھی، لہذا جو توبہ کر لے اور آپ کے راستے پہ چلے، اے اللہ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور یہی فرشتے پھر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کر،
اور ان کے ماں باپ کو، ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو بھی جنت میں داخل کر، اور ان کو بری عذاب سے بچا لے۔ جس کو برائی سے بچا لیا گیا اس دن، پس اس پہ اللہ کی مہربانی ہو گئی، یعنی جو جہنم سے بچے گا وہ اللہ کی مہربانی سے بچے گا۔ جب کافروں کو کہا جائے گا کہ ینادون، ان کو کہا جائے گا کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم، جیسے آج تم یعنی قیامت کے تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو نا، اسی طرح اللہ تم سے بیزار ہوتا تھا جب تمہیں توحید کی دعوت دی جاتی تھی اور تم اللہ کی توحید کو مانتے نہیں تھے بلکہ کفر و شرک کو اختیار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اللہ آپ نے ہمیں 2 دفعہ موت دے دی، 2 دفعہ زندگی دے دی، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، کیا جہنم سے ہم نکل سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں نکالا جائے گا۔ کیوں کہ ان کو جب توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو یہ انکار کرتے تھے، اور جب شرک کی دعوت کی جاتی تھی تو تم اس پر ایمان لے آتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے، کوئی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو 2 روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ سب بولیں گے للہ الواحد القہار، کہ صرف اللہ کی بادشاہت ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور جو زبردست طاقتور ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب سب پہ موت طاری ہو جائے گی اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ اب کوئی تو زندہ ہے نہیں جو بولے، تو اس وقت پھر سب خاموش ہوں گے اور اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی حکومت ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور جو طاقتور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے سینوں میں جو خیالات آتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ذرا ان کے حالات بھی پڑھو کہ انہوں نے انکار کیا تھا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو یہاں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ بیان فرمایا کہ جب فرعون کے پاس حق آیا ہماری طرف سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام حق لے کے پہنچے، تو انہوں نے یعنی فرعون نے، حامان نے، قارون نے اور جتنے اس کے سردار تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کرو، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑو۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو، یعنی مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، اور یہ پھر اپنے دفاع کے لیے اپنے رب کو پکارے۔ میرا خیال یہ ہے، میں ڈرتا ہوں کہ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور زمین میں فساد کرے گا۔ اس کی یہ بات سن کے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یہ باتیں چل رہی تھی تو ایک آدمی آیا جو مومن تھا لیکن اپنے ایمان کو اس نے چھپایا ہوا تھا اور وہ فرعونیوں میں سے تھا، تو اس نے آ کے یہ کہا اتقتلون رجلا، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور وہ واضح نشانیاں بھی تمہارے پاس لایا ہے؟ اگر یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام اگر یہ جھوٹے ہوں گے تو جھوٹ کا وبال ان پہ پڑے گا، اگر یہ سچے ہوں گے تو پھر تم پہ عذاب آئے گا۔ بہرحال یہ باتیں چلتی رہی، گفتگو ہوتی رہی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے ستایا تھا یعنی بنی اسرائیل نے، تو اس کے بعد یعنی یوسف علیہ السلام کی وفات پہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جتنا ہم نے یوسف کو ستایا ہے اب اللہ کوئی اور نبی نہیں بھیجے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلڈنگ بناؤ اور مجھے اسباب مہیا کرو، میں اس پہ چڑھ کے آسمان تک جانا چاہتا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کیا کر رہا ہے، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ موسیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب وہ جو ایمان والا تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس نے یہ کہا کہ اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، اور یہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر سی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بھی سزا ملے گی، اور جو نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو ایمان والا، اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ میری قوم میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں نجات کی طرف، اور تم مجھے بلا رہے ہو جہنم کی طرف، اور تم مجھے بلا رہے ہو اللہ کے شرک کی طرف، جبکہ میں تمہیں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف جو غالب ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ اور تم ایسی بات کی دعوت دے رہے ہو جس کی نہ دنیا میں اجازت ہے نہ آخرت میں اجازت ہے۔ پھر اس آدمی نے یہ کہا کہ تم میری باتوں کو یاد کرو گے، یعنی قیامت کے دن سب کو یاد آئیں گی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرعونی غرق ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے،
تو ان پر روزانہ صبح اور شام جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے، یعنی ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، اور پھر قیامت کے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو جہنم میں جا کے یہ آپس میں جھگڑیں گے، جس طرح پہلے بھی کئی بار گزر چکا ہے کہ عوام لیڈروں سے کہے گی کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، لہٰذا اب عذاب میں کچھ تخفیف کرو۔ تو لیڈر کہیں گے کہ ہم بھی یہاں پہ ہیں اور ہماری وجہ سے تم جہنم میں نہیں آئے، لیکن وہاں پہ جھگڑا کرتے ہوئے پھر جو ہے وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور کہیں گے اے اللہ کچھ عذاب میں تخفیف کر دے۔ تو فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے بے شک آئے تھے۔ تو قالوا فادعوا، وہ کہیں گے ذرا اپنے ان کو بلاؤ نا جن کو خدا کے علاوہ تم شریک بنایا کرتے تھے، ان کو ذرا بلاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں پر استغفار کیجئے، اپنے رب کی حمد و ثنا کیجئے صبح بھی اور شام بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لخلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا بنانا انسانوں کے بنانے سے بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں، یعنی وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنا دیا، وہ کیا وہ تمہارے جیسے انسانوں کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ پھر فرمایا کہ اندھا یعنی نابینا اور بینا یہ برابر نہیں ہو سکتے، ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں وہ اور برے کام کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، قیامت بہت قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ یہ کہتا ہے کہ ادعونی، مجھے پکارا کرو، یعنی مجھ سے دعا کیا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، لیکن جو میری عبادت سے تکبر کرے گا یعنی مجھ سے نہیں مانگے گا، میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ نے اپنی قدرت کی بہت ساری باتیں جو پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے رات کو تمہارے سکون کے لیے بنایا اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنا رزق تلاش کر سکو، یہ تمہارا رب ہے، یہ اللہ ہے، اس نے ہر چیز کو بنایا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں بتایا کہ اس زمین کو ہم نے قرار بخشا ہے، آسمانوں کو ہم نے بنایا ہے، تمہاری صورتوں کو ہم نے بنایا ہے، اور اللہ ہی بہترین، اللہ ہی برکتوں والا ہے اور رب العالمین ہے، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالصتاً اللہ کو پکارو۔ پھر یہ بھی بتایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، اور پھر کیسے بنایا یہ ساری بات بتائی، اور کسی کو ہم اللہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں موت دے دیتے ہیں، کسی کو ہم بڑھاپے تک لے جاتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کیسے دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جا فیکن، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کن کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے، یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ صرف اتنا اللہ سوچ لے کہ کام ہو جائے تو وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات میں جھگڑا کیا، اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، رسولوں کا انکار کیا، تو قیامت کے دن ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا، اس طریقے سے کہ ان کے گلے میں توق ہوگا، پٹا ہوگا، زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، اور گھسیٹ کر تیز کھولتے ہوئے گرم پانی میں ان کو پھینکا جائے گا، اور پھر کبھی آگ میں پھینکا جائے گا، یعنی کبھی آگ میں اور کبھی آگ سے نکال کر تیز گرم کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا تمہارے بت کہاں ہیں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، ہمیں نہیں پتہ کہاں ہے۔ پھر کہیں گے کہ نہیں ہم تو ان کو پکارتے ہی نہیں تھے، جیسے 7ویں پارے میں بھی گزرا ہے کہ وہ قسم کھا کے کہہ دیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو کبھی شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہیں، بعض کے حالات ہم نے نہیں بتائے، اور کسی رسول کا اپنا اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ دکھائے، وہ معجزہ صرف اللہ کے حکم سے رونما ہوا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے جانور بنائے، بعض پہ تم سواری کرتے ہو، بعض کا گوشت کھاتے ہو، بعض سے اور منافع اٹھاتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے اس وقت کہیں گے آمنا باللہ وحدہ، ہم اللہ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں، اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم شرک سے انکار کرتے ہیں، لیکن اس وقت کا ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ آگے سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جس میں آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ قرآن کریم ہے، عربی زبان میں ہے، اور یہ قرآن بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، یعنی
ماننے والوں کو جنت کی خوشخبریاں سناتا ہے اور نہ ماننے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، جس توحید کی تم دعوت دیتے ہو وہ ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی، ہمارے کانوں میں ڈانٹے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، بس تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اس پہ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مجھ پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا اللہ ایک ہے، فاستقیموا الیہ، اسی پر قائم رہو اور اللہ سے استغفار کیا کرو، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آسمان بنائے، ہم نے زمین بنائی، زمینوں کے اوپر کی چیزیں بنائی، آسمان کے اوپر کی چیزیں بنائی، یہ ساری چیزیں ہم نے 6 دنوں میں بنائی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعراض کریں تو پھر ان کو بتا دیں کہ تم پر ایسا عذاب بھی آ سکتا ہے جیسے قوم عاد پر یا قوم سمود پر آیا تھا۔ پھر قوم عاد پر جو عذاب آیا اس کا معمولی سا ذکر کیا اور یوں فرمایا کہ عذاب سے پہلے وہ یوں کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ نے ان سے بھی زیادہ طاقتور چیزیں بنا رکھی ہیں۔ پھر اللہ نے ہوا بھیجی جس نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، اس طرح قوم سمود کے پر عذاب کا بھی ذکر کیا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مسجد حرام میں سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک کونے میں اپنی عبادت میں مشغول تھے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ان سے جا کے کوئی بات چیت کرو۔ تو ولید بن مغیرہ نے یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں مذاکراتی آدمی ہوں، یعنی ٹیبل ٹاک کا ماسٹر ہوں، مجھے بھیجو میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں۔ تو وہ بڑا اتراتا ہوا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑی اسے پیشکشیں بھی کی اور بڑا کچھ کیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو میں اللہ کی طرف سے کلام لایا ہوں وہ تو ذرا سن لو۔ انہوں نے کہا جی سنائیں۔ آپ نے یہ سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ جب آپ یہاں تک پہنچے نا عذاب تک کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا خدا کا واسطے آگے نہ پڑھے، لیکن بہرحال آپ نے آگے بھی تلاوت کی۔ اب وہ سن کے جب واپس گیا تو ابو جہل وغیرہ نے دیکھ کے کہا کہ یہ چہرہ لگ رہا ہے کہ شکست کھا کے آیا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور ان کو گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور پھر ان کے جو کان ہیں، ان کے جو آنکھیں ہیں، ان کے جسم کے جو اعضاء ہیں، جو انہوں نے کیے ہیں وہ گواہی دیں گے۔ یعنی جب وہ کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیے، تو یہ کافر اپنے جسم کے اعضاء سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو اس وقت وہ فرشتے وہ جسم کے اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہمیں بولنا سکھایا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے، وہو خلقکم اول مرہ، تمہیں اس پہلی بار بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے اور دوبارہ لوٹ کر بھی تم اسی اللہ کے پاس جاؤ گے۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو کافروں کے بچے عورتیں بھی آ کر سن لیا کرتے تھے اور وہ متاثر بھی ہوتے تھے۔ تو کافروں نے پھر نبی کی تلاوت سے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے یہ ایک ہیلا کیا، کہنے لگے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنا کرو، بلکہ جب یہ پڑھ رہے ہوں تو تم خوب شور کیا کرو، اتنا شور کہ تمہاری آواز غالب آ جائے، نبی کی تلاوت کی آواز نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو پھر عذاب ہوگا جہنم کا، جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کہیں گے قیامت کے دن کہ اے ہمارے رب، ان جنات کو اور انسانوں کو ہمارے حوالے کر جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تاکہ آج ہم انہیں اپنے قدموں کے تلے روند ڈالیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ قائم رہے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت اور وہ کہتے ہیں تم نہ ڈرو نہ غم کرو، بلکہ تمہاری جنت کی خوشخبری ہے، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، اور تمہیں جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، بلکہ غفور الرحیم، رب کی طرف سے تمہاری مہمانی بھی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آج تمہاری دشمنی ہے، کل اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں دوست بنا دے۔ لیکن یہ بات ہے تو بڑی مشکل، لیکن صبر والے اس پر قائم رہتے ہیں، اور جو اس کے قسمت میں بہت نصیب اچھا ہو
یعنی جس کا نصیب اچھا ہو وہ ایسی باتوں پر قائم رہتا ہے، لیکن شیطان تو کوشش کرتا ہے کہ وہ تمہارے آپس میں لڑائی کرائے، جھگڑا ڈالے۔ تو فاستعذ باللہ، جب جھگڑے تک کی بات آئے تو اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ رات اور دن بنانے والا اللہ، سورج چاند ستارے بنانے والا اللہ، لہٰذا ان مخلوقات کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کی عبادت کرنی ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے۔ فرمایا اللہ کی قدرت میں سے ایک قدرت یہ بھی ہے کہ اللہ زمین کو تر و تازہ کر دیتا ہے بارش برسا کر جب وہ مرجھا چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ ہماری آیات میں خامیاں تلاش کرتے ہیں یا ان میں کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون کون ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم میں جائے کیا وہ بہتر ہے، یا جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے وہ بہتر ہے، اب تمہارا جو جی چاہے تم عمل کرتے رہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم کو ہم عجمی زبان میں نازل کرتے تب ان کافروں نے یہ کہنا تھا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ نبی عربی ہے اور قرآن عجمی زبان میں ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے جو ایمان والے ہیں کہ یہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں ڈاکٹیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ اس بارے میں اندھے ہوئے پڑے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے کی آخری آیت میں فرمایا من عمل صالحا فلنفسی، جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا اور جو برے عمل کرے گا وہ خود ہی بھگتے گا، تیرا رب بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔